بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مسئلہ انتہائی اہم ہے اور بالخصوص ایسے لوگوں کے لیے جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کے حقوق کے بارے میں، بالخصوص ان کی وراثت کے بارے میں بڑے سادہ لو ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بچیوں جو ہیں ان کی شادی بھی کی ہے، ان کو پڑھایا لکھایا بھی ہے، ان کو جہیز بھی دے دی ہے، اگلے گھر میں چلی گئی ہیں، تو اب جو ہے ان کو وراثت میں کیا حق دینا ہے؟ تو بھائی بچیوں کو اگر پڑھایا لکھایا ہے، بچیوں کو اگر جہیز دیا تو بچوں کو کچھ نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں بچیوں کا وراثت میں باقاعدہ حق رکھا ہے، اور جو بندہ اس کا انکار کرتا ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ بچیوں کا وراثت میں حق ہے، تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جن کا حق اللہ نے مقرر فرما دیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان کا حق کھانے والے، یا ان کا حق جو ہے وہ تلف کرنے والے، ان کا حق مارنے والے۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جو ویسے تو ہماری غیرت یہاں تک ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہیں عمومی طور پہ معاشرے میں کہ ہم جی اپنی بیٹی کے گھر سے یا بہن کے گھر سے پانی بھی نہیں پیتے، ان کے گھر میں رات نہیں گزارتے، کہ ان کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، ان پہ بوجھ نہیں بنتے، ان کے گھر میں رکتے نہیں ہیں، زیادہ جاتے نہیں ہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتے کہ ہم ان کے گھر سے پانی بھی پئیں۔ تو جو پانی پینے پر غیرت تو محسوس کرتے ہیں، لیکن وراثت میں ان کا حصہ سارا ہڑپ کر کے تو پھر بھی ان کی غیرت جو ہے وہ بڑی قائم ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جن کے حقوق اللہ رب العالمین نے خود متعین فرمائے ہیں تو ان کے حق ہم جان بوجھ کر کیوں ہڑپ کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ سورہ فجر میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ طور پہ ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے اتنی زیادہ، بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ اور فرمایا کہ اس سے جو پچھلی آیت کریمہ ہے، اتنی مال سے محبت ہے، اتنی مال سے محبت ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتا ہے، سورہ فجر ہے، 30واں سپارہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم وراثت کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یعنی کہ ایک طرف تو غیرت یہ ہے ہماری کہ ہم نے بچی یا بہن یا بیٹی کے گھر سے پانی بھی نہیں پینا، ان کے گھر میں قیام نہیں کرنا، وہاں سے کھانا نہیں کھانا، غیرت اتنی ہے، اور ڈٹائی اتنی ہے کہ ان کے حصے کا سارا مال ہڑپ کر کے تو پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، ہم بڑے ایماندار ہیں، اور جہالت اتنی ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں ان کو جہیز جو دے دی ہے، ان کو پڑھایا لکھایا جو ہے، ان کو شادی جو کر دیا، اگلے گھر میں بھیج دیا، تو اب ان کا کیا حق ہے؟ تو خدا را ہوش کے ناخن لیں، سوچنا چاہیے، اور یہی تو بنیادی وجوہات ہیں۔ اور اگر کوئی بیچاری بہن اپنا یا کوئی بیٹی اپنے حق کا مطالبہ کر لے کہ میرے باپ کے وراثت میں میرا بھی حق ہے، تو بھائی کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو کہ بہن اپنے بھائیوں سے حق مانگ رہی ہے، تو بھائیوں کو نہیں شرم آتا اپنی بہن کا حق کھاتے ہوئے، اپنی بیٹی کا حق کھاتے ہوئے، ان پر ظلم کرتے ہوئے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، اور یہی بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان تقسیم ہو جاتے ہیں، بہن بھائی آپس میں دور دراز ہو جاتے ہیں۔ جن کا حق اللہ پاک نے متعین فرمایا ہے، ہمیں کوئی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کا حق کھا جائیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ بغیر ڈیمانڈ کے ان کا حق ان کو دے دیں، لیکن ہمارا المیہ کیا ہے کہ اگر کوئی بہن یا بیٹی مطالبہ کر بیٹھے یا اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ ہی کہہ دے کہ میرا بھی حق بنتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جی تمہیں یہ شادی نہیں کر دی تھی، جہیز نہیں دے دیا تھا، تو بھئی کیا کیا تھا؟ تو تم نے اپنے باپ کے مال سے بیٹوں نے کچھ نہیں کھایا، ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کے لیے فیسیں نہیں خرچ کی گئیں، ان کے لیے اخراجات نہیں ہوئے، ان کو اتنا خرچہ جو ہوئے ہیں تو وہ بھی تو باپ کی دولت سے ہوئے ہیں۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی بھی، اس کی بیٹی ہو، بیٹا ہو، جتنے بھی ہیں، ان سب کو حقوق اللہ پاک نے قرآن پاک میں متعین فرمائے ہیں۔ یہ بات میں رپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن کا انکار کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو قرآن پاک کے ایک زبر زیر پیش کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں بیٹیوں کا حق جو ہے وہ کھا کے تو کون سے مال بنا لیں گے، کون سی ہم جو ہے وہ دنیا کے نعمتیں کیا کیا حاصل کر لیں گے؟ آخر جانا تو زمین کے اندر ہی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ وہ قبر بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو مال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین و ما علیہ الا البلاغ۔